BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. زینب ریپ اور قتل کیس کے ملزم عمران علی کو پولیس نے عدالت میں پیش کر دیا، لیکن بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے ملزمان سزا سے کیوں بچ جاتے ہیں؟ افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں بچوں کے بین الاقوامی ادارے سیو دا چلڈرن کے دفتر پر حملہ، کم از کم 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی. اور شام میں طبی سہولیات اور ہسپتالوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. ملیے گا ایسی 2 بہنوں سے جنہوں نے بری طرح جھلس جانے کے بعد زندگی جینا دوبارہ سیکھی. پاکستان کے شہر قصور میں کمسن بچیوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کی وارداتوں میں ملوث ملزم عمران علی کو گزشتہ روز گرفتاری کے بعد آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 14 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے. دوسری جانب قصور کی فضا سوگوار تو ہے، لیکن وہاں کے لوگوں میں ہلکی سی امید بھی پیدا ہوئی ہے. ہمارے نامہ نگار عمر دراز نے وہاں سے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی. زینب کا قاتل پکڑا گیا اور اس پر قصور کے اس محلے کے باسیوں نے محتاط انداز میں اطمینان کا اظہار کیا ہے. پولیس کہتی ہے کہ تمام کمسن بچیوں کا مبینہ ملزم قانون کی گرفت میں آ گیا ہے. ملزم عمران علی کون تھا، کہاں سے آیا؟ کمسن بچی زینب کے گھر اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کرنے والے ملزم عمران علی کے گھروں کے مابین فاصلہ محض چند سو قدموں کا ہے. پولیس کی تفتیش سے ملنے والی معلومات کے مطابق ملزم بچی کو اغوا کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف لے کر نہیں آیا. تاہم زینب کے والدین کا ماننا ہے کہ ایسا درست نہیں ہے. زینب کے والد مطمئن ہیں کہ پولیس نے درست شخص کو گرفتار کیا ہے، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں تھا. کہ جو اس نے 5 دن بچے کو گھر رکھا تو 1.5 مرلے کا ان کا گھر ہے، 2 کمرے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس میں جرم میں برابر کے شریک ہیں. انہوں نے اس کے جرم پر پردہ ڈالا. انہوں نے ہمیں نہیں آگے بتایا کہ آپ کی بچی ہمارے گھر، جبکہ پورے محلے کو پتا تھا. یہ جو اس نے جو بیان دیا نا، اسٹیٹمنٹ دیا، اپنے تسلیم کیا، اس کے ذریعے پتہ چلا مجھے. اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، وہ پولیس والے ڈی پی او وغیرہ تھے نا، انہوں نے ان کے ذریعے پتہ چلا. ہاں جی. پولیس کے تفتیشی افسران کے مطابق عمران علی نے اپنے اعترافی بیان میں انکشاف کیا ہے کہ اس نے 10 بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا. 8 بچیوں کو زیر تعمیر عمارتوں، جبکہ 3 بچیوں کو کوڑے کے ڈھیروں پر اس نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. کوڑے کے جس ڈھیر سے زینب کی لاش ملی وہ عمران علی کے گھر سے بمشکل چند قدم کے فاصلے پر ہے. عمران کے محلے دار کہتے ہیں اس کا کردار کافی عرصہ سے مشکوک تھا. یہ ہمارے محلے میں ہے، ہمارے یہ ساتھ ہی ہے، ہماری باجی ہے. اس کی بچی کے ساتھ 1-2 دفعہ اس نے غلط حرکت کی، یعنی کہ اس کو چھیڑتا تھا، مذاق وغیرہ کرتا تھا. اس کی والدہ نے ان کے گھر والوں کو بھی بولا تھا. ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی 1-2 دفعہ یعنی کہ پھڈا بنا تھا. دیکھی سی پر نظر نہیں سی نا آندا، چکاوا سی، چہرہ نہیں سی نظر آندا. چہرہ نظر آوے نا انسان دا تے پھر پتہ چلدا بھائی ہے فلانا بندہ سی تے ویکھیا ہے. کل میری بیگم نے مینوں دسیا ہے ایندا دا پچھوں جڑا نا پچھوں یہ وہی لگدا مننا تھوڑا ہی، مننا تھوڑا ہی لگدا. بچپن اتنے نا مننا تھوڑا کہندے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم بچیوں کو بہلا پھسلا کر ساتھ لے جاتا تھا، لیکن بار بار حلیہ تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کو پہچاننے میں تاخیر ہوئی. اس مقدمے پر گہری نظر رکھے قصور کے باسی تاہم اب تک حیران ہیں کہ بظاہر مذہبی رجحان رکھنے والا شخص یہ سب کیسے کر سکتا ہے. عمر دراز، BBC نیوز، قصور. پنجاب پولیس کی اعداد و شمار کے مطابق صوبے پنجاب میں 2017 میں 10 سال سے کم عمر کی 152 بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. ان میں سے صرف 3 مقدمات میں سزائیں دی گئیں. اسی دوران صوبے میں 10 سال سے کم عمر کے 525 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور محض 5 مجرموں کو سزائیں دی جا سکیں.
اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں پنجاب پولیس کے سابق آئی جی خواجہ خالد فاروق. خواجہ صاحب سیربین میں خوش آمدید. ملزم گرفتار ہو گیا ہے, عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا ہے, اب آگے کیا ہوگا؟ اس طرح کے کیسز میں سزا کو یقینی بنانے کے لیے کس طرح کے شواہد ضرورت ہوتے ہیں, کس طرح کی پروسیکیوشن کی حاجت ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں, اس میں یہ کیسز نارملی کافی مشکل ہوتے ہیں سزا کے حوالے سے, کیونکہ اس میں آئی وٹنس تو نارملی ہوتے نہیں. جہاں آئی وٹنس اورل ایویڈنس ہو اس میں تو سزا کا کافی حد تک یقینی ہوتا ہے. اگر پراپرلی پروسیکیوٹ کیا جائے, فالو اپ کیا جائے, تو کورٹس بھی پراپرلی اس کو اسٹڈی کرے, ایگزامن کرے, تو اس میں میرا خیال سزا ہو جاتی ہے. میڈیکل ایویڈنس تو آبویسلی خود کی ہوتی ہے, لیکن جہاں وٹنسز نہ ہوں, ہمارے نظام میں پاکستان میں جو جوڈیشل سسٹم چل رہا ہے اس میں آئی وٹنس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اور باقی فورنزک کا پہلے اتنا رواج بھی نہیں تھا. اب فورنزک ایویڈنس کے حوالے سے زیادہ ٹریننگ پولیس کو بھی آگاہی دی جا رہی ہے, اور ٹریننگ بھی ہوئی ہے جس سے پولیس آفیسر بھی اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. اب اس جو موجودہ کیس ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے, اب لاء میں بھی خاص طور پر یہ جو اپنا جو ڈی این اے کیا تھا, یہ اس کی سیکرٹری حیثیت تھی. بعد میں پھر لاء میں یہ امینڈمنٹ کی گئی اور اس کو پھر ایک سپریم کورٹ کے ڈیسیژن میں بھی آپ نے بالکل جی خواجہ صاحب آپ نے پروسیکیوشن کا ذکر کیا اور کتنے مشکل ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز کا ذکر کیا. آپ نے دیکھا پنجاب میں اس طرح کے سینکڑوں کیسز صرف اس سال میں ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو سزائیں بہت ہی کم ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو اس میں وجہ ایک تو یہ ہے کہ پراپرلی پرسو نہیں ہوتا, پروسیکیوشن ہی نہیں ہوتی. کورٹس کا بھی ہمارا نظام کو اچھا نہیں ہے, کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ کورٹس میں جو وکیل جو ہوتے ہیں وہ اس میں کافی ڈیٹس لے لیتے ہیں, التوا اس پہ کر لیتے ہیں, جس کے وجہ آہستہ آہستہ پھر پریشر ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں محلے میں, علاقے میں, اور گواہوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. یہ دیز آر دا مین کازز. اور اس میں جب ٹرائل جب لمبا ہو جائے تو اتنے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اس طرح کے ملزموں کو وہ بچنے کا کو پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے ایویڈنس کو مینج کر لے اور وٹنس کو مینج کر لے, جس کی بنیاد کے اوپر یہ جہاں تک پولیس کا رول ہے, پولیس کیا کر سکتی ہے اور مجموعی طور پر سماج میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے کیسز اگر ہوں تو ان کی انویسٹیگیشن پراپرلی ہو, اور اگر پریونٹ بھی کیے جا سکیں تو وہ کیسے ہو؟ پولیس کے حوالے سے جو ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ بچے ہیں, بچوں کے حوالے سے جو مائنر بچوں ہیں, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اس کے اسپیشل ڈویژنز ہونے چاہیے پولیس کی انویسٹیگیشن میں, جو ایکسپرٹ ہوں ہر ٹائپ کی ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے, ڈی این اے کیسے کلیکٹ کرنا ہے, باقی ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنی ہے, اور اس میں اس کے مطابق پھر اس کو فالو اپ کیا جائے. پھر اس کا ایک سیل ہو, پھر کورٹس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کہ بھی ان کے ساتھ اس کو پرائورٹی پہ ان کے کیسز کے ٹرائل کیا جائے. اب یہ کیس میں جو کامیابی ہوئی ہے اس میں تمام ریسورسز جو ہے ایکسپرٹیز جو تھی دنیا جہان کی, پولیس کی اور دوسرے اداروں کی, وہ شامل تھی. اب نارمل حالات میں جو ہے نا پولیس کی اتنے ڈیوٹیز پاکستان میں ہیں کہ وی اے پی پروٹوکول اور دوسری ڈیوٹیز نکال کے ان کے نئے کیسز آئے تھے اور وہ ڈیلے کا شکار ہو جاتے ہیں پرائورٹی وائز جو ہے. لاہور سے خواجہ خالد فاروق صاحب, جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. لاہور سے خواجہ خالد فاروق صاحب, بہت شکریہ. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. افغانستان کے شہر جلال آباد میں واقع بچوں کے عالمی خیراتی ادارے سیو دا چلڈرن کے دفتر پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے. اس حملے میں ایک افغان پولیس اہلکار اور ایک شہری ہلاک ہو گئے, جبکہ کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے ہیں. حکام کے مطابق 3 حملہ آوروں کو ہلاک کیا جا چکا ہے, جبکہ ایک کی تلاش جاری ہے. مزید تفصیل خدیجہ عارف سے. دور سے ہی دکھائی دے جانے والے دھوئے کے اس غبار سے اندازہ ہوتا ہے کہ حملہ کتنا شدید تھا. حکومت اور عینی شاہدین کے مطابق مسلح جنگجوؤں نے سیو دا چلڈرن کی عمارت کے اندر گھسنے سے پہلے باہر ایک دھماکہ کیا. دفتر کے مرکزی دروازے پر ایک خودکش حملہ آور نے گرینیڈ سے حملہ کیا. مشرقی شہر جلال آباد میں واقع سیو دا چلڈرن کے دفتر پر یہ حملہ آج صبح مقامی وقت کے مطابق 9:10 پر ہوا. جیسے ہی دھماکے اور گولیاں چلنے کی آوازیں آئی, آس پاس بھگدڑ مچ گئی. دھماکہ ہوا اور اس کے فوراً بعد بچے اور بڑے بھاگنے لگے. میں نے ایک گاڑی میں آگ لگتی ہوئی دیکھی, جس کے بعد گولیاں چلنا شروع ہو گئیں. افغان کمانڈو صحیح وقت پر جائے وقوع پر پہنچنے میں کامیاب رہے. اطلاعات ہیں کہ پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان لڑائی میں ایک افغان فوجی ہلاک ہو گیا ہے. جس جگہ یہ حملہ ہوا ہے وہاں متعدد سرکاری دفاتر اور غیر سرکاری تنظیموں کے دفاتر ہیں.
जलाल आबाद पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल इलाका है जहां माजी में भी तालिबान के हमले होते रहे हैं। आलमी खैराती इदारों के लिए अफगानिस्तान में काम करना हमेशा ही एक बड़ा चैलेंज रहा है। गुज़िश्ता बरस मई में हमलावरों ने ऑपरेशन मर्सी नामी NGO के गेस्ट हाउस पर हमला किया था, जिसमें एक जर्मन खातून और एक अफगान गार्ड हलाक हो गया था। इसके अलावा माजी में भी NGOs शिद्दत पसंदों का निशाना बनती रही हैं। सेव द चिल्ड्रन के दफ्तर पर हमला एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब चंद दिन कबल ही तालिबान ने काबुल में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल को अपना निशाना बनाया था, जिसमें कम से कम 22 अफराद हलाक हो गए थे। खदीजा आरिफ, BBC न्यूज़। शाम में दौलत इस्लामी के खिलाफ अमरीकी क़यादत वाले फ़ौजी इत्तेहाद का कहना है कि उसने एक फ़ज़ाई हमले में 150 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है। एक बयान में कहा गया है कि हमला शाम के जनूब मशरक़ी सूबे देर अल-ज़ोर के करीब अल-शिफ़ा नामी इलाके में किया गया है। हालांकि दौलत इस्लामिया की जानिब से हमले की तस्दीक नहीं की गई है। लीबिया के शहर बेनगाज़ी में 2 कार बम हमलों में कम से कम 27 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। पहला धमाका एक मस्जिद के बाहर उस वक्त हुआ जब नमाजी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, जबकि दूसरा धमाका कुछ देर बाद करीब की गली में हुआ। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरवीन में आगे चलकर देखिएगा, दमिश्क के नवाह में वाक़े मशरक़ी गूता पर न ख़त्म होने वाले हमलों की वजह से लोग किस हाल में रहने पर मजबूर हैं। और 6 बरस कबल एक बम धमाके में झुलसने वाली 2 शामी बच्चियों की कहानी, जिन्होंने तकलीफ को भी मात दी। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरवीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। दमिश्क के नवाह में मशरक़ी गूता शामी सदर बशार अल-असद की फ़ौजों के न ख़त्म होने वाले हमलों का निशाना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यहाँ के 4 लाख लोगों को अब इन हमलों की वजह से इंसानी बहरान का सामना है। BBC की नामनिगार नवाल अल-मग़फ़ी की रिपोर्ट पेश कर रही हैं खदीजा आरिफ। इस रिपोर्ट के बाज़ मनाज़िर आपके लिए तकलीफ़ देह हो सकते हैं। मशरक़ी गूता नवाही कस्बा जिसे पे दर पे हमलों का सामना है। फ़िज़ाई बमबारी अब रोज़ का मामूल बन चुकी है। हर वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल और ना ख़त्म होने वाली हलाकतें। आधी से ज़्यादा आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है और इस जंग का सबसे बड़ा निशाना वही रहे हैं। 3 साल महमूद भी फ़िज़ाई हमले का निशाना बने। वो तो बच गए, लेकिन उनका भाई मलबे तले दब गया। इस मलबे तले दबे अफराद में से सिर्फ 8 ही जिंदा बच सके, लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या वो अगले हमले से बच पाएंगे। यहाँ के बासियों को गुज़िश्ता 5 बरस से इन्हीं तरह के हालात से गुजरना पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के बक़ौल मशरक़ी गूता तबाही का मरकज़ है। यहाँ के 4 लाख लोगों की किस्मत में हलाकतें और ना ख़त्म होने वाली बमबारी है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो वो है खाना पीना। उम्मे सुलेमान एक बच्चा खो चुकी हैं और बाकियों को खाना तक नहीं दे सकती। दमिश्क यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है, लेकिन वहाँ के मुकाबले में यहाँ खाने की अशिया 15% महंगी है। ये कह रही हैं, मेरे 6 बच्चे हैं, मैं कैसे उनका पेट पालूं? मैं तो उनके लिए रोटी तक नहीं खरीद सकती। थोड़ा खाना पड़ता है, पेट भर कर खाना इनके नसीब में नहीं। हमारी हालत पर रहम करें। बमबारी से बचने के लिए अबू इब्राहिम 2 बच्चों समेत अब इस तबाहशुदा इमारत में रहते हैं। हम खाने की अशिया ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। हम कभी कभार ही खा पाते हैं। जलाने के लिए लकड़ी महंगी है, तो जो भी हमें मिले उससे आग जलाने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़ाती अशिया तक आग के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। गुज़िश्ता 3 माह से यहाँ इमदाद लाने की इजाज़त नहीं। बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल में फ़िज़ाई हमले बदस्तूर जारी हैं। नवाल अल-मग़फ़ी की रिपोर्ट। और अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक शाम में तिब्बी सहूलियात और हस्पतालों पर हमले रोज़ का मामूल बन गए हैं। BBC न्यूज़ ने 2 ऐसी बच्चियों को फिल्म बंद करना शुरू किया था जो 6 बरस कबल एक बम धमाके में झुलसकर शदीद ज़ख्मी हो गई थीं। रिहाफ और कमर नामी दोनों बच्चियाँ अपने वालिदैन के साथ उर्दून मुंतकिल हो गई हैं, जहाँ उनके कई ऑपरेशन हुए हैं। नामनिगार कैरोलाइन हॉली ने उनसे अब दोबारा मुलाकात की और ये रिपोर्ट भेजी, जो पेश कर रही हैं समरा फातिमा।
قمر کو کچھ برس قبل پیش آنے والا وہ واقعہ پوری طرح یاد نہیں جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ محض 3 برس کی تھیں جب ہومس شہر میں ان کے گھر پر ایک بم گرا جس سے بچوں کا کمرہ تباہ ہو گیا اور قمر کو آگ نے لپیٹ لیا۔ قمر کے ہاتھ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کو کھانا کھانے اور کپڑے بدلنے کے لیے بھی مدد کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ اپنے جھلسے چہرے اور اعضاء سے اس قدر پریشان تھیں کہ انہوں نے آئینہ تک دیکھنا چھوڑ دیا۔ قمر کی بہن رحاف بھی بری طرح جھلس گئی تھیں اور جب BBC نے پہلی مرتبہ خاندان سے ملاقات کی تھی اس وقت وہ گھر سے باہر جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، لیکن آج وہ اپنے اسکول جا رہی ہیں اور ان کے متعدد آپریشن ہوئے ہیں۔ یہ شام میں جنگ سے پہلے کی ان کی تصویر ہے۔ جب قمر 4 برس کی تھیں اردن میں MSM کے خیراتی اسپتال میں ہم نے ان کا آپریشن ہوتے دیکھا۔ ان کا خاندان شام سے جان بچا کر یہاں پہنچا تھا۔ 2 برس بعد انہیں ایک اور آپریشن کے بعد زخم بھرنے کے لیے یہ ماسک پہننا پڑا تھا۔ ان دنوں وہ اسپتال میں کم اور اسکول میں زیادہ وقت گزارتی ہیں۔ شامی پناہ گزین یہاں دوپہر بعد آتے ہیں اور دونوں لڑکیوں کو یہاں بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے سائنس اور ایجادات کرنا اچھا لگتا ہے اور مجھے کھیلنا اور پڑھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ قمر کو یہ بھی سیکھنا پڑا کہ جب دوسرے بچے ان کو دیکھ کر رد عمل ظاہر کریں تو وہ انہیں نظر انداز کریں۔ ایک بچی کی صورت میں اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ وہ روتی تھی لیکن مجھے نہیں بتاتی تھی۔ دوسرے بچوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس لیے روتی تھی کیونکہ بچے اس کے چہرے پر بات کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، تو کہا میں یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ان کے والدین کو پریشانی ہے کہ جب یہ بچیاں بڑی ہو جائیں گی تو ان کو سماجی طور پر مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح کے زخموں والی نوجوان لڑکیوں کی زندگی مشکل کر دی جاتی ہے۔ جب بچوں نے ہمارے لیے ڈرائنگز بنائی تو قمر نے پہلی تصویر اپنے خوابوں کے گھر کی بنائی اور دوسری مسجد کی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک اچھے گھر میں ہمیشہ کے لیے خوش رہنا چاہتی ہیں۔ کیرولائن ہالی کی رپورٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔